السلام علیکم۔ یہ سوال سب کے ذہن میں کبھی نہ کبھی ضرور آیا ہوگا۔ انسان کے موت کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کی روح آخر کہاں چلی جاتی ہے؟ آج تک کسی مرنے والے نے دنیا میں آ کر یہ نہیں بتایا، لیکن انسان ہمیشہ اسی کھوج میں رہا۔ در حقیقت جب انسان اس فانی دنیا کو چھوڑتا ہے تو اس کی روح اس کے جسم اور دنیا کو چھوڑ کر ایک ایسے مقام کی طرف چلی جاتی ہے جس میں مرنے کے بعد قیامت تک انسان اور جنات رہتے ہیں۔ اس جگہ کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ مومنوں کے لیے وہ جگہ جنت کی طرح ہے، جبکہ کافروں کے لیے جہنم کے مانند۔ نفس برزخ دو چیزوں کے فاصلے یا پردے کو کہا جاتا ہے۔ اس عالم کو عالم برزخ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا آغاز موت اور روح قبض ہونے سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک باقی رہے گا۔ عالم برزخ ایک ایسی جگہ ہے جہاں اس کے روح کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا ملتی ہے۔ اس مرحلے میں انسان کی روح اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھتی ہے۔ موت کے بعد روح کا یہ سفر ہماری دنیا سے بالکل مختلف ہے، اور یہ وہ راز ہے جو زندہ انسان کو پوری طرح سمجھ نہیں آتا۔ لیکن قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں اس عالم کے بارے میں ایک اہم معلومات ملتی ہے کہ مرنے کے بعد انسان کا سفر ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس کی روح عالم برزخ میں داخل ہو کر قیامت کے انتظار میں رہتی ہے۔ کافروں اور مومنوں کے لیے عالم برزخ میں الگ الگ حصے ہیں، جس میں سے ایک کا نام علیین ہے، جس میں نیک روحوں کو رکھا جاتا ہے، جبکہ دوسرے مقام کا نام سجین ہے، جہاں بدکار یا کافر روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ تمام روحیں قیامت کے دن تک یہیں پر رہیں گی اور پھر قیامت کے دن اپنے حساب کتاب کے بعد اپنے مقام جنت یا دوزخ میں داخل ہوں گے۔ روایات میں آتا ہے انسان کے موت کے بعد قبر میں انسان کے جسم میں روح کو ڈال دی جاتی ہے، جہاں پر منکر نکیر سوال و جواب کریں گے۔ اگر مرنے والا انسان سوالات کے جواب صحیح دیتا ہے تو پھر آسمان سے آواز آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو۔ قبر کے اندر ہی جنت کی طرف دروازہ کھل جائے گا، جس سے ہوا کے جھونکے اور خوشبو آئیں گے اور اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی۔ لیکن اگر سوالات کے جواب درست نہ ہو تو پھر اس کے لیے قبر میں ہی جہنم کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے۔ جہنم کی گرمی اسے ہر وقت محسوس کرائی جاتی ہے اور اس کی قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں۔ اسی طرح اعمال کے حساب پر اگر نیک روح ہے تو دو خوشبودار نورانی فرشتے روح کو علیین میں چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر اعمال برے ہوں تو دو خوفناک نوکیلے دانتوں والے فرشتے اس برے انسان کی روح کو سجین میں لے جاتے ہیں۔ علیین میں موجود روحوں پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں جیسے کہ وہ دنیا میں جانتی تھیں۔ یہ روحیں ایک دوسرے سے مل کر خوش ہوتی ہیں، باتیں کرتی ہیں اور دنیا کے حالات کو یاد کرتی ہیں۔ نیک روحیں اپنے عزیزوں کا علیین میں اس قدر انتظار کرتی ہیں جیسے کوئی اپنے گھر سے دور اپنے پیاروں سے ملنے کا انتظار کرتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ نیک روحیں اپنے عزیزوں سے ملاقات کریں گی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی۔ دنیا میں نیند اور خواب عالم برزخ کا ایک نمونہ ہی ہے۔
کبھی کبھی انسان کو ایسا خواب آتا ہے جس سے روح متاثر ہوتی ہے اور یہ اثر جسم پر بھی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح عالم برزخ میں بھی روح کو جو سزا اور جزا ملتی ہے تو اس کا اثر قبر میں موجود جسم پر بھی ہوتا ہے۔ موت ایک حقیقت ہے اور ہر جاندار کو دنیا سے برزخ اور برزخ سے حشر تک کا سفر طے کرنا ہے۔ اس سفر کا ذخیرہ وہ اعمال ہے جو ہم دنیا میں کریں گے، جیسا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر کی زیارت کرو تاکہ تمہیں آخرت یاد آئے، مردے کو غسل دو تاکہ تمہیں نصیحت حاصل ہو اور جنازے کی نماز پڑھو تاکہ تم غمگین ہو جاؤ۔ ہم سب کو چاہیے کہ دنیا کو عارضی ہونے کا سمجھتے ہوئے آخرت کی تیاری اور نیک اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور بعد مرنے کے ہماری قبر کو جنت کا ایک باغ بنا دے اور عالم برزخ میں ہمارا ٹھکانہ نیک روحوں کے ساتھ علیین میں بنا دے۔ آمین۔